آرمی ایکٹ میں اگر سویلینز کو لانا ہوتا تو اس میں الگ سے لکھا جاتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے الجواب میں دلائل مکمل ہو گئے۔ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل دلائل دیں گے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے خواجہ حارث کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ پک اینڈ چوز کس طرح سے کیا گیا۔ وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے، جو جرم ہو اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ کیس نوعیت کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت یا ملٹری کورٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس دیے کہ کیا سویلین اس کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہاں پر بات صرف فورسز کے ممبر کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ہے۔ جہاں پر کلیئر ہوگی یہ صرف ممبرز کے لیے، وہاں پر مزید کیا ہونا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اگر کوئی سویلین آرمی انسٹالیشنز پر حملہ کرتا ہے تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ صرف ممبرز کے لیے ہے، اور اگر آرمی ایکٹ میں سویلینز کو لانا ہوتا تو پھر اس سے الگ سے لکھا جاتا۔ 1973 کے آئین میں بہت سی چیزیں پہلے والے 2 آئین کی چیزیں ویسے کی ویسے آ گئیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جہاد جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جہاد جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں ملک میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے تمام اداروں اور صوبوں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے تعاون کرے گی۔ تمام اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان دہشت گردوں سے نبرد آزما اور جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اسمگلنگ کے خلاف تمام ادارے اپنی کوششیں مزید تیز کریں۔ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے۔ انسانی اسمگلروں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے جواب دہ کو 23 اپریل 2024 کو نوٹس جاری کیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس پہلی بار گزشتہ سال 30 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی اب تک 12 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 8 مواقع پر مختلف گراؤنڈز پر کیس کا التوا مانگا گیا اور پی ٹی آئی کو انصاف کے مفاد کے تحت التوا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے خود لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور حکم نامہ حاصل کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کو 1 سال ہو چکا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمیشن کے آگے کارروائی پر حکم امتناع نہیں دیا۔ شرح سود میں کمی سے انکار، ٹرمپ امریکی مرکزی بینک کے چیئرمین کی برطرفی پر تل گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹرل ریزرو بینک کے چیئرمین جیروم پاول سے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی برطرفی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جیروم پاول شرح سود کم کرنے کی صدر ٹرمپ کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جس وجہ سے صدر ٹرمپ نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی برطرفی کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ جیروم پاول کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی پالیسیاں، خاص طور پر بھاری ٹیرف، امریکی معیشت پر غیر معمولی اثر ڈال رہی ہے اور فیڈرل ریزرو بینک کو دہائیوں سے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر انہیں مدت ختم ہونے سے پہلے برطرف نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جیروم پاول کو پہلی بار 2018 میں صدر ٹرمپ نے ہی فیڈرل ریزرو کا سربراہ مقرر کیا تھا اور تب بھی ٹرمپ ان سے ناراض ہی رہتے تھے۔